بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ علی نے فوراً ہی وہ کاغذات موڑ کر جیب میں ٹھونس لیے، ڈائری بھی چھپا لی، پھر زخمی کے گریبان کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بینک کے ایک ملازم کو مخاطب کیا، اے مسٹر، ادھر آؤ اور یہ لو نوٹوں کی گڈیاں، مینیجر کے پاس لے جاؤ۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مصافحہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے آ گئے۔ انہوں نے ڈاکہ ڈالنے والوں کو حراست میں لیا اور علی سے پولیس اسٹیشن چلنے کو کہا۔ اس نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف واسکو ڈی تھرما کا فون نمبر بتا کر انسپیکٹر سے کہا، پہلے اس نمبر پر بات کرو۔ انسپیکٹر نے رابطہ کیا، چیف کو بینک ڈکیتی اور کارمن ہیرلڈ کے متعلق بتایا۔ پھر علی نے ریسیور لے کر کہا، ہیلو انکل، میں کارمن بول رہا ہوں۔ واسکو ڈی تھرما نے کہا، شاباش بیٹے، تم نے فرض شناسی اور دلیری کا ثبوت دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ انکل، باہر کار میں پامیلا میرا انتظار کر رہی ہے، پولیس اسٹیشن جاؤں گا تو وہ بور ہو جائے گی، تم ہماری بیٹی کے ساتھ جاؤ، ریسیور انسپیکٹر کو دو۔ اس نے ریسیور انسپیکٹر کو دیا۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر یس سر کرتا رہا، پھر علی سے بولا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ پامیلا نے اسے دیکھ کر دروازہ کھولا، پھر کہا، تم پولیس والے نہیں ہو، پھر خطرات میں کودنے کیوں چلے گئے؟ اگر گولی لگ جاتی تو؟ میں پولیس والا نہیں ہوں، لیکن وطن کے ہر فرد کو ضرورت کے وقت سپاہی بن جانا چاہیے۔ وہ کار آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ڈیڈی تمہاری ذہانت اور دلیری پر قربان ہوتے رہتے ہیں، لیکن میری تو جان نکلتی رہتی ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری دلیری کی نہیں۔ میری جان، حوصلہ اور دلیری کے بغیر مرد نہیں ہوتا۔ اپنی مردانگی صرف میری ذات تک رکھو۔ دوسروں کو دلیری دکھاؤ گے اور تمہیں ہلکی سی بھی خراش آئے گی تو میں رو رو کر جان دے دوں گی۔ علی مسکرا کر رہ گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ زندگی کا ہر دن خطرات سے کھیلتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ان لمحات میں بھی اس نے خطرات کی بیٹی کو دلہن بنا رکھا تھا۔ گولڈن برینز میں سے کسی کو اس کی اصلیت معلوم ہوتی تو کہیں سے بھی ایک اندھی گولی آ کر اس کا کام تمام کر دیتی۔ وہ اپنے بنگلے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے تل ابیب سے آتے وقت سوچا تھا ہوٹلوں میں کھایا کریں گے اور دن رات تفریح کرتے رہیں گے، لیکن کاکروچز کی بلا نازل ہونے کے باعث ہوٹلوں کا کھانا قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ باورچیوں کی ذرا سی غفلت سے کاکروچ کا سالن تیار ہو سکتا تھا۔ اس لیے پامیلا خود ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ وہ کچن میں جا کر مصروف ہو گئی۔ علی بیڈ روم میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا، پھر جیب سے وہ کاغذات نکال کر پڑھنے لگا۔ وہ ڈائری اور کاغذات بینک کے لاکر سے نکالے گئے تھے۔ ان کاغذات پر مسز ایڈگر کا نام پڑھ کر علی چونک گیا، کیونکہ ایڈگر سلومن ایک گولڈن برین کا نام تھا۔ ایک ہی نام کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں تھا کہ ان کاغذات کا تعلق گولڈن برین ایڈگر سلومن سے ہوتا۔ کسی ایڈگر کی بیوی نے اپنی اہم دستاویزات لاکر میں رکھی ہوئی تھیں، جو ایک ڈاکو کے ذریعے علی کے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ ان کاغذات کے مطابق ایڈگر کی بیوی امریکہ کی ایک اسٹیٹ کیلیفورنیا میں 10,000 گز زمین کی مالکہ تھی۔ دوسری دستاویز کے مطابق ایڈگر کا بیٹا سن شائن کار کمپنی کا مالک تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کمپنی سے سالانہ لاکھوں ڈالر کا منافع حاصل کرتا ہوگا۔ علی نے ڈائری کی ورق گردانی کی۔ اس کے صفحات پر بینک اکاؤنٹ کا حساب درج تھا۔ جس تاریخ کو جتنی رقم جمع کرائی گئی تھی، ان رقوم کو جوڑنے سے پتا چلا کہ ایڈگر کی بیوی نے امریکہ کے ایک بینک میں 1,20,00,000 ڈالر جمع کیے تھے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اتنی رقم یا تو خوابوں میں نظر آتی ہے یا پھر اپنا وطن بیچ کر یا اپنے ضمیر کو بیچ کر حاصل ہوا کرتی ہے۔ ایڈگر کی بیوی اور بچے اسرائیل میں بڑا لمبا ہاتھ مار رہے تھے۔ علی نے لیلا کا انتظار کیا۔ جب وہ مقررہ وقت پر آئی تو اس نے ایڈگر کی فیملی کے متعلق اسے بتایا، پھر کہا، ان کاغذات پر جو فون نمبر درج ہیں، میں ان نمبروں پر رابطہ کرتا ہوں، آپ ذرا ایڈگر کی بیوی کی اصلیت معلوم کریں۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے کسی نے رازداری سے پوچھا، ہیلو، کون؟ مسٹر جیکب؟ لیلا بولنے والے کے اندر پہنچ گئی۔ وہ ایڈگر کا بیٹا شابر سلومن تھا۔ امریکہ میں سن شائن موٹر کمپنی کا مالک یہی شابر سلومن تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کا باپ ایڈگر ایک گولڈن برین ہے۔ گولڈن برین ایڈگر نہایت ذمہ دار اور فرض شناس تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں پر کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ ایک گولڈن برین ہے۔
وہ ایک سرکاری افسر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کی بیوی ڈیرا سلومن اور بڑے بیٹے شوبر سلومن کو اس کی اصلیت معلوم تھی۔ جان لیمبوڈا کو شبہ تھا کہ ایڈگر ایک بہت ہی اہم شخصیت کا مالک ہے۔ وہ یوگا کا ماہر تھا، اس کے چور خیالات نہیں پڑھے جا سکتے تھے، اس لیے لیمبوڈا نے اس کی بیوی ڈیرا کو دولت اور جائیداد کا لالچ دیا۔ امریکہ بلا کر یہ معاہدہ کیا کہ وہ ایڈگر کے خلاف جاسوسی کرے گی، اس کی اصلیت بتائے گی یا اعصابی کمزوری کی دوا اسے کھلا کر اس کے دماغ میں پہنچنے کا موقع دے گی تو اسے امریکی حکومت تحفظ فراہم کرے گی۔ جان لیمبوڈا چاہتا تو ڈیرا کے دماغ پر قبضہ جما کر ایڈگر کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن ایڈگر کھانے پینے کے معاملے میں محتاط رہتا تھا۔ بیوی بچوں سے ہفتے میں ایک بار ملنے آتا تھا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا تھا۔ کھانے پینے کے معاملے میں صاف کہہ دیتا کہ وہ صرف اپنے ہاتھ کا تیار کیا ہوا کھانا کھاتا ہے، بازار کا کوئی مشروب تو کیا پانی بھی نہیں پیتا ہے۔ ایسے میں جان لیمبوڈا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے ایڈگر کو شبہ ہو اور وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائے۔ ڈیرا نے جاسوسی کی، اس نے بتایا کہ اس کے شوہر کی رسٹ واچ میں ایک ننھی سی سرخ روشنی کبھی کبھی جلتی بجھتی ہے اور وہ بیوی بچوں سے باتیں کرتے کرتے اچانک ضروری کام کا بہانہ بنا کر چلا جاتا ہے۔ لیمبوڈا نے سپر ماسٹر کے حکم سے ڈیرا کو کیلیفورنیا میں زمینیں دیں، اس کے بیٹے شوبر سلومن کو سن شائن موٹر کمپنی کا مالک بنا دیا۔ تب ڈیرا نے اپنے شوہر ایڈگر کو چھوٹی بیٹی کی سالگرہ میں شریک ہونے اور کھانے پینے پر مجبور کیا۔ چھوٹے بچوں کی ضد اور محبت سے مجبور ہو کر اس نے پہلی بار ان کے ساتھ کچھ کھایا پیا اور اعصابی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ اتفاقاً ایڈگر پہلے سے کچھ بیمار تھا، اس لیے اعصابی کمزوری کو بڑھتی ہوئی بیماری سمجھ بیٹھا۔ اسے بیوی اور بڑے بیٹے پر شبہ نہیں ہوا اور جان لیمبوڈا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ایک بار قابو میں آنے کے بعد پھر وہ لیمبوڈا کے چنگل سے نہ نکل سکا۔ تنویمی عمل کے ذریعے اس کا معمول اور تابعدار بن کر رہ گیا۔ اب نارمل حالت میں یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں۔ لیلا نے علی کو یہ تمام روداد سنائی۔ علی نے پوچھا، ایڈگر پر تنویمی عمل کب ہوا تھا؟ 1 ہفتے پہلے اس کی چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی، اسی رات وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو گیا تھا۔ اس حساب سے جان لیمبوڈا اس کے دماغ میں 6 دن سے قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ علی نے کہا، ابھی میں نے فون کیا تھا تو ایڈگر کا بیٹا کسی جیکب کو پوچھ رہا تھا، یہ جیکب کون ہے؟ شاید وہی شخص ہے جسے تم نے بینک میں زخمی کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کاغذات میں جس کا نام اور پتہ درج ہے اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ اگر وہ مجھے ایڈگر کے بیٹے شوبر سلومن کے پاس جانے کو کہہ رہا تھا تو پھر اس نے شوہر اور اس کی ماں کا لاکر توڑ کر کیوں یہ کاغذات نکالے تھے؟ قصہ یہ ہے کہ شوبر کی ماں ڈیرا پچھلی رات مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے فون پر اپنے شوہر ایڈگر سے کہا کہ اب شاید میں مر جاؤں، اس سے پہلے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، کیا ابھی میرے پاس آؤ گے؟ دوسری طرف سے ایڈگر نے کہا، تم ناحق مرنے کے متعلق سوچتی ہو، معمولی بیماری ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گی، میں فرصت ملتے ہی آ جاؤں گا۔ وہ بولی، تمہیں کبھی فرصت نہیں ملے گی، بہرحال مجھے کچھ ہو جائے تو میرا لاکر کھول کر وہ دستاویزات پڑھ لینا جو میں نے تم سے چھپا کر وہاں رکھی ہیں۔ فون پر ہونے والی ماں باپ کی باتیں بیٹے نے سن لی تھیں۔ اس نے سوچا، ماں مرنے سے پہلے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہی ہے، باپ کو حقیقت معلوم ہوگی تو ماں کی کیلیفورنیا والی زمینوں کے ساتھ میری موٹر کمپنی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میرا محب وطن باپ رشوت کی دولت اور جائیداد قبول نہیں کرے گا۔ مجھے صبح ہوتے ہی اپنے اور ممی کے لاکر سے تمام اہم چیزیں نکال لینی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے میں آیا تو وہ بستر پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے سے کہا، ممی تمہیں مرنا ہے تو شوق سے مر جاؤ، مجھے تو کنگال بنا کر نہ جاؤ، پلیز ڈیڈی کے سامنے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ کرو، اپنے لاکر کی چابی مجھے دو۔ ماں کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ اس نے قریب آ کر دیکھا تو پتہ چلا وہ مر چکی ہے۔ اس کی موت نے پریشان کر دیا۔ وہ لاکر کی چابی دینے سے پہلے مر گئی تھی۔ وہ چابی باپ کو مل جاتی یا نہ بھی ملتی تو بیوی کی موت کے بعد شوہر کو لاکر کھلوانے یا توڑوانے کا حق حاصل ہو جاتا۔ اس نے مردہ ماں کی تلاشی لی، تکیے کے نیچے دیکھا، الماریاں اور سوٹ کیسز وغیرہ کھول کر ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ دیا، لیکن لاکر کی وہ چابی نہیں ملی۔ مرنے والی شوہر سے یہ کہہ گئی تھی کہ وہ لاکر کھول کر وہ دستاویزات نکالے گا اور پڑھے گا تو وہ اہم باتیں معلوم ہو جائیں گی جو وہ فون پر نہیں کہہ پائی تھی۔
اس طرح یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایڈگر صبح بینک کھلتے ہی اپنی بیوی کا لاکر ضرور کھلوائے گا۔ شوبر سلومین کے سامنے لاکھوں کروڑوں کی دولت اور جائیداد بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ قانونی طور پر لاکر کھلوانے سے پہلے بیٹا باپ سے پہلے لاکر توڑوا دے۔ انہی حالات سے مجبور ہو کر شوبر سلومین نے ایک بدنام مجرم جیکب کو 25,000 شیکال پیشگی ادا کیے اور کہا، بینک میں ڈاکہ ڈالو، لاکر نمبر 202 اور 203 کو توڑ کر اس کے تمام کاغذات لے آؤ۔ اس ڈاکے میں جتنی رقم ہاتھ آئے گی وہ سب تمہاری ہوگی۔ مجھے صرف دونوں لاکر کے کاغذات اور ایک ڈائری لا دو۔ لیلا نے علی کو تمام روداد سناتے ہوئے کہا، اس طرح وہ ڈاکے کی واردات عمل میں آئی اور یہ کاغذات تمہارے ہاتھ لگ گئے۔ علی نے کہا، اس کا مطلب ہے کل رات سے جان لیمبوڈا ان میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا ہے۔ اگر آتا تو شوبر سلومین کو یقین دلاتا کہ اس کا باپ لاکر کھول کر بھی بیٹے کو موٹر کمپنی وغیرہ سے محروم نہیں کرے گا، کیونکہ باپ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کا تابع دار ہے۔ یہی بات ہے، جان لیمبوڈا کہیں دوسرے معاملات میں مصروف ہے۔ علی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، پھر رابطہ ہونے پر واسکو ڈی تھرما سے کہا، انکل ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں یا مجھے بلا لیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی نے ریسیور رکھ کر کہا، امی ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنی ذہانت سے گولڈن برینز کے درمیان جگہ بنا لی ہے، لیکن دشمن بھی ہم سے کم نہیں، لیمبوڈا بھی ان کے درمیان جگہ بنا چکا ہے۔ بیٹے تمہارے مقابلے میں آنے والا کوئی بھی دشمن معمولی نہیں ہو سکتا، ویسے آج تو تم اسے گولڈن برین کے درمیان سے اکھاڑ کر ہی پھینکو گے۔ جان لیمبوڈا واقعی پچھلی رات سے دوسرے معاملات میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ ایک گولڈن برین اس کا تابع دار ہے، وہ ہمیشہ قابو میں رہے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ مگر گڑبڑ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے معمول گولڈن برین ایڈگر کے پاس آیا تو اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کی بیوی ڈیرا مر چکی ہے اور مرنے سے پہلے یہ بتا گئی ہے کہ چند خفیہ کاغذات بینک کے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیمبوڈا نے اس کے بیٹے شوبر کے دماغ میں آ کر کہا، تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے حماقت کی ہے، لیکن میں تمہارے باپ کو لاکر کے وہ کاغذات پڑھنے نہیں دوں گا، تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ شوبر نے کہا، کل سے کہاں غائب تھے؟ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جب تم نہیں آئے تو میرے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ ممی کے لاکر کو توڑوا کر وہاں سے کاغذات نکلوا لوں۔ لیمبوڈا نے پوچھا، تم بینک کا لاکر کیسے توڑوا سکتے تھے؟ ایک بدنام مجرم نے میرے لیے ڈاکہ ڈالا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ لاکر سے میری مطلوبہ چیزیں لے آئے گا۔ جب کافی انتظار کے بعد وہ نہیں آیا تو میں بینک کی طرف گیا، وہاں پتہ چلا کہ ڈاکہ ڈالنے والے پکڑے گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ ہمارے لاکر تک پہنچا تھا یا نہیں، اگر پہنچا ہوگا تو ہمارے کاغذات پولیس کے ہاتھ لگ گئے ہوں گے۔ لیمبوڈا نے غصے سے کہا، تم نے جلد بازی میں بڑی حماقت کی ہے، بینک مینیجر کا فون نمبر ڈائل کرو، میں کاغذات کے متعلق ابھی معلوم کروں گا۔ شوبر نے رابطہ کیا، لیمبوڈا اس کے ذریعے مینیجر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ ڈاکہ ڈالنے والوں نے ڈیرا اور شوبر کے لاکروں کو فائر کر کے توڑا تھا، اس میں سے تمام سامان نکال لیا تھا، لیکن گرفتاری کے بعد بینک کی لوٹی ہوئی صرف نقد رقم ہی واپس ملی، لاکر کا کوئی سامان نہیں ملا۔ گرفتار ہونے والا یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ سامان کہاں غائب ہو گیا ہے۔ لیمبوڈا نے مینیجر کو مائل کیا کہ وہ متعلقہ پولیس آفیسر سے رابطہ کرے۔ اس نے رابطہ کر کے افسر سے پوچھا، کیا مجرم نے بتایا ہے کہ دونوں لاکروں کے کاغذات کہاں ہیں؟ افسر نے کہا، نہیں، مجرم بہت ڈھیٹ ہے، کہتا ہے تمام سامان اٹیچی میں تھا، وہ اٹیچی بینک مینیجر کے پاس پہنچا دی گئی تھی۔ لیمبوڈا اس افسر کو حوالات میں جیکب کے پاس لے گیا، پھر جیکب کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا کہ ایک جوان نے اچانک بینک میں آ کر ڈاکے کی واردات کو ناکام بنایا تھا، وہی تمام کاغذات لے گیا ہے۔ لیمبوڈا نے پھر اس افسر کی سوچ پڑھ کر معلوم کیا کہ وہ نوجوان ملٹری انٹیلیجنس کے چیف واسکو ڈی تھرما کا عزیز ہے اور اس کا نام کارمن ہیرلڈ ہے۔ افسر نے لیمبوڈا کی مرضی کے مطابق نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر ایک ماتحت نے بتایا کہ چیف واسکو ڈی تھرما دفتر سے گھر گئے ہیں۔ افسر نے گھر کا فون نمبر پوچھا، پھر اس نے نمبر پر رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے علی نے پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ افسر نے کہا، میں پولیس آفیسر ہوں، چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے ریسیور واسکو ڈی تھرما کو دیتے ہوئے کہا، کوئی پولیس افسر ہے؟ اس نے ریسیور لے کر پوچھا، ہیلو، میں چیف بول رہا ہوں، تم کس علاقے سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔
वो भी रिसीवर रखते हुए बोला, शायद लाइन कट गई है। उसी लम्हे उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। फिर कहा, कोड वर्ड्स अदा करो। ये कहते ही उसने सांस रोक ली, फिर दोबारा सांस लेते हुए इंतज़ार करने लगा। जॉन लैम्बोर्डा ने एडगर के दिमाग में रहकर जे मॉर्गन के कोड वर्ड सुने थे। जे मॉर्गन कभी कभी एडगर के दिमाग में आकर ज़रूरी बातें किया करता था। जब वास्को डी थर्मा ने कोड वर्ड्स के मुतालिक पूछा तो लैम्बोर्डा ने दोबारा दिमाग में जाकर वही कोड वर्ड्स अदा किए। वास्को डी थर्मा ने फ़ौरन ही सांस रोककर उसे भगा दिया और सोचा, ये कोड वर्ड्स जे मॉर्गन एडगर के दिमाग में अदा करता है। अगर अभी जे मॉर्गन आया था तो उसने वो कोड वर्ड्स अदा क्यों नहीं किए जो मेरे लिए मखसूस हैं। लैम्बोर्डा ने अफसर के ज़रिए फ़ोन पर पहले अली की आवाज़ सुनी। वो वास्को डी थर्मा के पास से नाकाम होकर अली के दिमाग में आया। उसने भी सांस रोक ली क्योंकि लैला उसके पास आते ही कहती थी, अम्मी हूँ। अली ने कहा, अंकल, अभी कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था। हाँ बेटे, मेरे दिमाग में भी किसी ने आने की कोशिश की थी। कोई टेलीपैथी जानने वाला उस पुलिस अफसर के ज़रिए हमारे पास पहुंचना चाहता था। उससे जाहिर होता है कि उसे उन कागजात से दिलचस्पी है। वास्को डी थर्मा ने वो कागजात और डायरी पढ़ने के बाद अली को ये नहीं बताया था कि डेरा और शॉबर एक गोल्डन ब्रेन एडगर की बीवी और बेटा हैं। अभी लैम्बोर्डा ने एडगर के लिए मखसूस रहने वाले कोड वर्ड्स अदा करके इस शुबे की तस्दीक की थी कि वो गोल्डन ब्रेन एडगर और उसकी फैमिली वतन से गद्दारी कर रहे हैं। वो कागजात और डायरी लेकर वहाँ से उठते हुए बोला, कार्बन बेटे, तुम नहीं जानते कि अब तीसरी बार तुम एक और कारनामा अंजाम दे रहे हो। मैं तुमसे बाद में बातें करूँगा, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। वो बाहर कार में आकर बैठ गया। उसे स्टार्ट करके दूर तक ड्राइव करता हुआ गया। फिर एक जगह रुककर उसने डैशबोर्ड के खाने में से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, उसे ऑपरेट किया। राबिता कायम होने पर उसने कहा, हेलो अल्पा, इट इज़ GB2 वास्को डी थर्मा स्पीकिंग। मुझे पूरा यकीन है कि GB3 एडगर गद्दार है। तुम जॉन लैम्बोर्डा की आवाज़ और लहजे को खूब पहचानती हो। जी हाँ, अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसका लहजा इख्तियार करके एडगर के दिमाग में जाओ। किसी कोड वर्ड के बगैर जगह मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एडगर जॉन लैम्बोर्डा का मामूल है और ताबेदार बन चुका है। तुम खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ाओ। उसने राबिता ख़त्म कर दिया। फिर कार स्टार्ट करके अपने एक प्राइवेट बंगले तक आया। उस बंगले में वैसा ही एक खुफिया कमरा था जैसा कि रॉजर मॉस के बंगले में था। उसने वहां आकर कंप्यूटर के ज़रिए रॉजर मॉस से राबिता किया और उसे मौजूदा हालात बताए। रॉजर मॉस ने कहा, मेरे पास अल्पा आई है। अभी मेरे और उसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उसे मैं कंप्यूटर के ज़रिए तुम्हारे सामने पहुंचा रहा हूं। अल्पा बोली, सर, एडगर मुहिब्बे वतन है। किसी फरेब में आकर लैम्बोर्डा का गुलाम बन गया है। उसकी सोच ने बताया, उसकी बीवी डेरा मर चुकी है। उसने मौत से पहले कहा था कि उसके बैंक के लॉकर से अहम कागजात निकाल कर ज़रूर पढ़े जाएं, लेकिन बैंक में डाका डालने वालों ने वो कागजात गायब कर दिए हैं। वास्को डी थर्मा ने कहा, वो कागजात हमारे पास पहुंच गए हैं। सर, मैं एडगर के बेटे शॉबर के पास गई थी। उसकी सोच ने बताया कि जॉन लैम्बोर्डा ने उन माँ बेटे को कैलिफोर्निया में ज़मीनें दी हैं और उन्हें एक मोटर कंपनी का मालिक बना दिया है। शुक्रिया अल्पा, तुम आराम करो। फिर उसने रॉजर मॉस से कहा, नंबर 1, हमने ज़बरदस्त धोखा खाया है। जॉन लैम्बोर्डा हमारे एडगर के दिमाग में रहकर हमारे तमाम गोल्डन ब्रेन्स के नाम और पते मालूम कर चुका है। बहुत से अहम मामलात पर हमारे राजदाराना फ़ैसले सुन चुका है। ऐसे बहुत से राज मालूम कर चुका है जिन्हें हम दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। फिर ये भी मालूम कर चुका है कि हम अमेरिका को कैसे कैसे हथकंडों से ब्लैकमेल करके उससे भारी इमदाद हासिल करते रहें। बेशक ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें फ़ौरन हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। सबसे पहले हम अपने नाम, पते और कोड वर्ड्स तब्दील करेंगे। ये बात हमारे हक़ में है कि एडगर किसी गोल्डन ब्रेन को शक्ल से नहीं पहचानता था। ये तो सिर्फ हम और तुम दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को शक्लो सूरत से पहचानते हैं। वो आइंदा के लिए अपने तरीक़ाकार में और अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियां करने की प्लानिंग करने लगे। रॉजर मॉस ने एक आला हाकिम से कहा कि वो अमरीकी हुकाम से शिकायत करे कि जॉन लैम्बोर्डा हमारे मुल्की मामलात में मदाखलत कर रहा है। उधर लैम्बोर्डा ने समझ लिया था कि एडगर को गोल्डन ब्रेन के ओहदे से हटा दिया जाएगा। उसने उसके बेटे शॉबर से कहा था, तुम बाप बेटे की शामत आ गई है और ये शामत लाने वाला मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ वास्को डी थर्मा है।
اگر تم کسی طرح چیف کو زخمی کر دو تو میں اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے تمہاری حمایت میں بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ جان لیمبوڈا کی اب یہی کوشش تھی کہ کسی بھی گولڈن برین کے دماغ پر قبضہ جما کر ان کے درمیان پہلے کی طرح رہا کرے۔ وہ ایڈگر کے ذریعے تمام گولڈن برینز کے نام پتے معلوم کر چکا تھا۔ اس نے یہ نام اور پتے شوبر کو بتائے اور وہاں قیام کرنے والے اپنے چند سیکرٹ ایجنٹس کو بھی بتائے۔ انہیں تاکید کی کہ 1 گھنٹے کے اندر کسی کو بھی زخمی کرو یا کسی طرح ان کے دماغوں کو کمزور بناؤ۔ دیر ہو گئی تو وہ موجودہ رہائش گاہیں چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جائیں گے۔ امریکہ ایک باپ کی طرح اسرائیل کو اولاد سمجھ کر اس کی پرورش کرتا آ رہا ہے، اسے اسلامی ممالک کے مقابلے میں سپر پاور بنا رہا ہے، لیکن یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے۔ موقع ملنے پر یہ باپ کی بھی پیٹھ میں چھرا گھونپ دے گی۔ اس لیے سپر ماسٹر کو یہ منظور نہیں تھا کہ گولڈن برینز پر اسرار بن کر رہیں اور امریکہ کے مشورے کے بغیر وہ خارجہ پالیسیاں مرتب کریں جن سے کبھی امریکہ کو بھی نقصان پہنچ سکے۔ لیلا نے آ کر علی سے کہا، ابھی میں شوبر کے پاس تھی۔ جان لیمبوڈا نے اس جوان کو 3 گولڈن برینز کے نام اور پتے بتائے ہیں اور اسے تاکید کی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی فوراً دماغی طور پر کمزور بنائے تاکہ اسے خیال خوانی کے ذریعے گولڈن برینز کے درمیان رہنے کا موقع ملتا رہے۔ علی یہ سنتے ہی کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، آپ شوبر کو دیکھیں، وہ جہاں جائے وہاں تک آپ میری رہنمائی کریں۔ وہ بولی، ذرا ٹھہرو، شوبر اسی طرف آ رہا ہے کیونکہ واسکو ڈی تھرما کی رہائش یہی ہے۔ میں اسے ایک اور گولڈن برین جان نوئل کی طرف لے جاتی ہوں، وہ شہر ایلات میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں ایلات کی طرف جا رہا ہوں۔ لیلا چلی گئی۔ وہ تیز رفتاری سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنے لگا، جان لیمبوڈا صرف شوبر سے کام نہیں لے رہا ہوگا، اس کے اپنے جاسوس اور دوسرے اعلی کار بھی تمام گولڈن برینز پر حملہ کرنے والے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد لیلا نے آ کر کہا، میں نے شوبر کو ایلات کے راستے پر لگا دیا ہے۔ امی، پتہ نہیں لیمبوڈا کتنے اعلی کاروں سے کام لے رہا ہے، ان میں سے کوئی واسکو ڈی تھرما کو نقصان پہنچانے آئے گا تو اس بنگلے میں پامیلا تنہا ہوگی۔ فکر نہ کرو، میں اس کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ پامیلا کے پاس آئی تو علی کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ 2 شخص جبرن بنگلے میں گھس آئے تھے اور واسکو ڈی تھرما کو پوچھ رہے تھے۔ پامیلا غصے سے کہہ رہی تھی، نکل جاؤ یہاں سے، انکل تم لوگوں سے نہیں ملیں گے۔ ان دونوں نے پامیلا کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ایک نے کہا، اگر تمہارا وہ انکل ہمیں نہ ملا تو تمہیں گولی مار دیں گے۔ لیلا بولنے والے کے دماغ میں آ گئی، اسے اپنا اعلی کار بنا کر اس کے ریوالور سے گولی چلائی۔ اس کا ساتھی چیخ مار کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر لیلا نے اس کی زبان سے علی تیمور کے لہجے میں کہا، پامیلا، میں آ گیا ہوں، تم پریشان نہ ہونا، تمہارے کمرے کا دروازہ کھول کر دوسرے دشمن کو بھی ختم کر کے جا رہا ہوں، لیکن تم ابھی باہر نہ آنا۔ پامیلا نے کمرے کے اندر سے پوچھا، مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیلا نے پھر اس کے ذریعے کہا، ان دشمنوں سے پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ ہی جان نوئل کو نقصان پہنچانے ایلات گئے ہیں۔ انکل آئیں تو بتا دینا میں ایلات گیا ہوں۔ لیلا نے اس اعلی کار کے ذریعے دروازے کی چٹکنی نیچے کر دی، پھر اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ پامیلا نے دوسری مرتبہ فائرنگ کی آواز سن کر پوچھا، کارمن، تم خیریت سے تو ہو؟ اب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ لیلا پامیلا کے پاس آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ دوسری گولی کارمن کو لگی ہے، اس لیے جواب نہیں مل رہا۔ لیلا نے اس کی سوچ میں تسلی دی، نہیں، میرا کارمن ایلات گیا ہے، وہ تو خیریت سے ہے، مجھے کمرے سے نکل کر دیکھنا چاہیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی، پھر دونوں دشمنوں کی لاشیں دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے واسکو ڈی تھرما نے کہا، بیٹی، 4 مسلح گارڈز بھیج رہا ہوں، وہ بنگلے کے اطراف پہرا دیں گے۔ کارمن کہاں ہے؟ انکل، یہاں 2 بدماشوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، کارمن نے دونوں کو ہلاک کر دیا ہے، ان کی لاشیں یہاں پڑی ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ریسیور کارمن کو دو، وہ ایلات گئے ہیں۔ یہ ہلاک ہونے والے بدماش کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہی وہاں کسی جان نوئل کو قتل کرنے گئے ہیں۔ بیٹی، تم ایک دلیر نوجوان کی شریک حیات ہو، حوصلے سے رہو، مسلح گارڈز پہنچ رہے ہیں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ لیلا نے علی کے پاس آ کر یہ ساری روداد سنا دی۔ اس نے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا، اب یہ جواز پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے کسی جان نوئل کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔
ویسے امی، جان لیمبوڈا کی ناکام کوششوں سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ بات جان لیمبوڈا خود سمجھ رہا ہے کہ تمام گولڈن برینز کی رہائش گاہوں کے اطراف اب تک پہرا لگ چکا ہوگا۔ وہ ایک موہوم سی امید پر کوششیں کر رہا ہے۔ واقعی اتنی دیر میں تمام گولڈن برینز کی حفاظت کا انتظام ہو چکا تھا۔ ان سب کی رہائش گاہوں کے اطراف مسلح فوجی جوان پہرا دے رہے تھے، لیکن جہاں ٹیلی پیتھی ہو وہاں فوج اور ہتھیار بھی محض نمائش کی چیزیں بن کر رہ جاتے ہیں۔ جان لیمبوڈا اور اس کے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا کر فوجی جوانوں کے دماغ میں پہنچ رہے تھے۔ اسی طرح ایلات میں جان نوئل کے بنگلے کے اطراف سخت پہرا تھا۔ شوبر وہاں پہنچا تو جان لیمبوڈا نے اس کی مدد کی۔ بڑی حکمت عملی سے پہرے داروں کو ٹریپ کرتا گیا اور شوبر کے لیے بنگلے کے اندر پہنچنے کا راستہ بناتا گیا۔ راستہ اپنے لیے بنایا جاتا ہے اور جب بن جاتا ہے تو پھر دوسرے بھی اس پر چل کر آتے جاتے ہیں۔ شوبر کے پیچھے علی کے لیے بھی راستہ صاف ہو گیا تھا۔ جان نوئل نے شوہر کو دیکھا، پھر پریشان ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر کیسے آئے ہو؟ وہ بولا، اجازت تم کبھی نہ دیتی، اس لیے پہرا توڑ کر آیا ہوں۔ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو دماغ کے دروازے کھلے رکھو، آنے والے کو سانس روک کر نہ بھگاؤ۔ میں کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ میرا یہ دماغ ملکی رازوں کا امین ہے، جو بھی ان رازوں تک پہنچنے کے لیے آئے گا میں اپنی سانس روک لوں گی۔ وہ ریوالور سے نشانہ لے کر بولا، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری سانس روک دوں گا۔ لیمبوڈا نے کہا، شوبر یہ میرے جاتے ہی سانس روک لیتا ہے، اسے زخمی کر دو۔ شوبر نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانا چاہا۔ الپا نے کہا، لیمبوڈا ایک تم ہی خیال خوانی نہیں کرتے، تمہارا یہ آلائے کار میری مرضی کے بغیر ٹریگر نہیں دبا سکے گا۔ شوبر کا دماغ لیمبوڈا اور الپا کی کشمکش میں الجھ گیا۔ دونوں خیال خوانی کرنے والے زور لگا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے گولی چل جائے گی اور کبھی ریوالور کا رخ دوسری طرف ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی وقت علی نے آ کر اس کے ریوالور پر ٹھوکر ماری، پھر گھوم کر دوسری طرف ٹھوکر منہ پر رسید کر دی۔ ریوالور ایک طرف گیا اور وہ دوسری طرف جا کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ جیسی گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے ویسے ہی وہ آیا۔ آتے ہی کراٹے کا ہاتھ مارنا چاہتا تھا، علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا۔ الپا شوبز کے اندر تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شوبر کا ہاتھ آہنی شکنجے میں آ گیا ہو۔ جان لیمبوڈا اس کے اندر رہ کر زور لگا رہا تھا، گویا شوبر اور لیمبوڈا کی دگنی طاقت استعمال ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود آہنی شکنجے میں مڑا ہوا ہاتھ سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ علی نے کہا، شوبر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسٹر جان نوئل کون ہیں، لیکن تم انہیں کمزور بنا کر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ان کے دماغ میں گھسانا چاہتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے مسٹر جان نوئل میرے ملک کی اہم ترین شخصیت ہیں۔ میرے جیتے جی کوئی میرے وطن کے کسی بھی اہم یا معمولی شخص کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے مڑے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا۔ شوبر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ الپا چونک کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، بے اختیار اپنے ہاتھ کو یوں سہلانے لگی جیسے شاہ زور نے اس کا ہاتھ موڑا ہو۔ دل کی دھک دھک کہہ رہی تھی، چھوڑ میری نازک کلائی۔ پھر وہ اپنی کلائی کو دیکھ کر اسے سہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی، ابھی تو یہ آزاد ہے، اس نے پکڑا نہیں ہے، جکڑا نہیں ہے، یہ تو احساس ہے جس نے جکڑ لیا ہے۔ ادھر علی نے اس کا ہاتھ توڑ کر دھکا دیتے ہوئے اسے جان نوئل کے قدموں میں گرا دیا، پھر کہا، سر میں نے اسے توڑ دیا ہے مگر آپ ہوشیار رہیں، اس کے دماغ میں کوئی دشمن چھپا ہوا ہے۔ جان نوئل نے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، جوان تم کون ہو؟ میرا نام کارمن ہیرلڈ ہے، میں راجر موس کا داماد ہوں۔ اس نے حیرانی اور خوشی سے اسے دیکھا، پھر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم مسٹر موس کے داماد ہو تو پھر میرے بھی بیٹے ہو۔ علی نے گلے لگنے کے بعد اسے ایک طرف دھکا دیا۔ اسی لمحے ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی ان کے درمیان سے گزر گئی۔ علی نے گھوم کر لات ماری، ریوالور پھر ایک بار شوبر کے ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا۔ جان لیمبوڈا شوبر کی تکلیف کے باوجود اسے گھسیٹ کر فرش پر پڑے ہوئے ریوالور کی طرف لے جانے لگا۔ علی نے ریوالور اٹھا کر جان نوئل سے کہا، ابھی میں نے کہا تھا کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے لیکن کوئی دشمن اس کے اندر ہے، اس نے ہمیں غافل سمجھ کر گولی چلائی تھی، اب میں اسے گولی ماروں گی تو دشمن اس کے دماغ میں نہیں رہ سکے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے شوبر کو گولی مار دی۔ جان لیمبوڈا کا محاذ ختم ہو گیا۔
اب وہ جان نوئل کو نقصان پہنچا کر اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے گولڈن برین راجر ماس کی طرف گیا تاکہ کارمن سے انتقام لینے کے لیے اس کے سسر کے دماغ میں اپنے اعلی کاروں کے ذریعے جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ ادھر الپا پھر شوبر کے پاس آئی تھی اور اسے گولی لگتے ہی اپنی جگہ حاضر ہو گئی تھی۔ اب وہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اپنے اندر کیا ہو گیا تھا کہ وہ پھر اس کی آواز اور پتھر جیسا لہجہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر جان نوئل کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف جان نوئل نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، کون ہے؟ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔